الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون پارہ 18 کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، انہوں نے قوم کو 950 سال دن اور رات تبلیغ کی۔ قوم سرکشی سے اور اپنی ضد سے نہ ہٹی، صرف 80 افراد مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالی نے حکم دیا ہماری نگاہ کے سامنے کشتی بناؤ۔ انہوں نے کشتی بنائی، قوم نے مذاق اڑایا۔ وہ تنور جس میں روٹیاں پکتی ہیں، آگ جس میں بھڑکتی ہے، اس سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، ہر طرف پانی پانی۔ بقائے نسل کے لیے جانوروں کے، پرندوں کے جوڑے اور انسان جو مسلمان ہوئے تھے وہ کشتی میں بیٹھے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور بیٹا جو بظاہر خاندانی طور پر رشتے میں تھے، لیکن انہوں نے آپ کی نصیحت کو حق کو قبول نہیں کیا اور خود پر ظلم کیا، وہ بھی اور ان کے ساتھ تمام منکر وہ بھی سب اس طوفان کا شکار ہوئے۔ کشتی چلتی رہی۔ اللہ نے فرمایا جب تم کشتی میں بیٹھ جاؤ تو پھر تم بھی اور تمہارے ساتھ والے اللہ کی خوبیاں بیان کریں۔ الحمدللہ کے کلمے کا ذکر قرآن میں ہے، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ جلدی کریں نا۔ کہ سب خوبیاں اللہ تعالی کو، جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے۔ بظاہر طوفان اور پانی سے بچانے والی چیز کشتی تھی، مگر اس کشتی کو حقیقت میں بچانے والا اللہ تعالی۔ آپ اسباب اختیار کریں، ہتھیار ضرورت کے وقت پکڑیں، مگر بھروسہ اللہ پر کریں، کیونکہ یہ سب اسباب بھی اس وقت کام آئیں گے جب اللہ چاہے گا۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نہ چاہے تو کوئی چیز کام آ سکتی نہیں۔ بیماری میں دوا لی جاتی ہے، ہمارے منہ سے یہی نکلتا ہے فلانی دوا سے میں ٹھیک ہو گیا۔ وہ دوا ذریعہ اور وسیلہ ہے، ٹھیک کرنے والا اللہ۔ وہ نہ چاہے تو وہ دوا اثر کر سکتی نہیں۔ لیکن نسبت اس سبب کی طرف کر دینا یا صرف اس کا بیان کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ بظاہر کشتی بچا رہی ہے، حقیقت میں اللہ بچا رہا۔ اسی طرح بظاہر دوا سے فائدہ ہو رہا ہے، مگر حقیقی فائدہ اللہ پہنچا رہا ہے۔ تو جس چیز کے ذریعے وسیلے سے فائدہ ہوتا ہے اس کا نام لے دیا جاتا ہے۔ نسبت مجازی کے حوالے سے آپ بیان سنتے رہتے ہیں۔ اور کشتی سفر کرتی رہی، جودی پہاڑ پر جا کر رکی تو اللہ نے فرمایا وَقُلْ، اور کہو رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یہ دعا یاد کر لیں، آیت نمبر 29 سورہ المومنون کی ہے۔ مسافر جب بھی کسی جگہ جائے، کسی منزل پر اترے، اس وقت یہ دعا پڑھ لے، کیونکہ یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ ہم لوگ طلبگار ہیں، عافیت کے، سلامتی کے چاہنے والے ہیں، تو جو بھی یہ نسخے ملیں، کیونکہ یہ نبی کی دعا ہے، خود اللہ نے بیان فرمائی ہے، تو مبارک دعا ہے۔ جب کسی منزل پر اترے مسافر تو یہ پڑھ لیا کرے۔ اللہ تعالی نے اس کشتی کو جودی پہاڑ پر اتارا
اور فرمایا بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ضرور جانچنے والے تھے۔ امتحان کرنا اللہ کی سنت ہے، ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے۔ انسان کو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے کسی امتحان میں نہ ڈال، اور اگر میں کسی امتحان میں ڈال دیا جاؤں تو مجھے ثابت قدمی حق پر عطا فرما۔ پھر حق پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اور حق سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت پیدا کی۔ اس حوالے سے پہلے بھی آپ کو یہ مختصراً بتا چکا کہ اللہ تعالی نے نسل انسانی کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، نام بھی بتائے تھے آپ کو، سام، حام اور یافس۔ یہ جتنے بھی عرب ہیں، مسلمان ہیں، سامیون نسل ہیں، اور اس کے بعد رہ جاتے ہیں افریقہ والے، اور پھر یہ ایک خاص شکلوں والے جن کو آپ چائنیز، کورین وغیرہ کہتے ہیں، یہ حام اور یافس کی نسل میں سے ہیں۔ اللہ تعالی نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرماتا ہے اور انہیں جودی پہاڑ پر اتار دیتا ہے۔ یہ واقعات قرآن میں جہاں دہرائے جاتے ہیں، کہیں بیان اہل ایمان سے ہے، کہیں کافروں سے ہے، انداز تخاطب دوسرا ہے، لیکن ان واقعات کو بار بار پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات ایسی ہے جو کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ کوئی آپ کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔